سورہ اعراف آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَلَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَأَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اس آیہ مبارکہ کی کچھ تشریح اس طرح سے ہے۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتیں، صرف اپنے شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتیں، اور اس شرمناک فعل کے لیے وہ عذر انہوں نے اور پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح ہی کرتے پایا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کی تاکید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے، یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں مقلدین کے لیے بڑی زجر و توبیخ ہے جو آباء پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ جب انہیں بھی حق کی بات بتلائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے یہی کرتے آئے ہیں اور یہ ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم ہے۔ تو یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے۔